إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره أو شره ایمان کے درجات میں سے اہم ترین درجہ جو کہ شعب الایمان میں سے 5ویں نمبر پر ہے، اس کا نام ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اندازہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو اس دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ علم عطا کیا ہے، کچھ معرفت، کچھ علم اس مخلوق کو دیا گیا ہے۔ اس معرفت اور اس علم کی بنیاد پہ انسان اپنے مستقبل کے جو فیصلے کرتا ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے، انسان کے اعتبار سے۔ یعنی میرا اندازہ ہے شام کو میں یہ کام کروں گا، آپ کا اندازہ ہے شام کو آپ فلاں جگہ جائیں گے، یہ آپ کے اعتبار سے تقدیر ہے۔ اصل شرعی تقدیر یہ نہیں ہے۔ کہ انسان اپنی زندگی اندازے، ٹیوے، اٹکل پچو جو ہے ان کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں امید کی ایک لہر جو ہوتی ہے اس کو انسان کے اعتبار سے تقدیر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی معرفت، انسان کا علم، انسان کی سوچ یہ ناقص ہے۔ جب یہ
اندازہ اور معرفت، جب یہ علم کامل ہو جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اندازہ نہیں رہتا، یہ پختہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، اس کا علم ہر قسم کے نقص سے مبرہ ہے۔ تو اس اللہ کے کلی علم کو تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی میرے رب کو جب اس کائنات کو بسایا ہے تو یہ علم تھا اس میں کتنے لوگ بسیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کتنے مرد ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی، کتنے ان میں بد ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ اس اللہ کے علم کا نام شرعی تقدیر ہے، یہ انتہائی اہم علم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدیر کے علم کو ایمان کی بنیادی جڑ قرار دیا ہے کہ انسان کا تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ و شرہ۔ جس جگہ اللہ پہ، رسول پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ ایمان ہوگا، وہاں یہ بھی ایمان ہو کہ اللہ کا علم کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ کے علم کے مطابق اس دنیا میں خیر پیدا ہو رہی ہے یا شر پیدا ہو رہی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی تقدیر کے حوالے سے 3 بڑے فرقوں کا جو ہے اشارہ دیا تھا۔ ایک سب سے بڑا فرقہ کہ جس نے کلی طور پہ تقدیر کا انکار کر دیا کہ تقدیر کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لکھا ہوا اللہ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اور انسان وہی کچھ کرتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ٹھہرتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، یہ سارا نامہ اعمال جو طے ہو جاتا ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا، القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشہدوهم۔ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ کہنے والے کہ اللہ کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کا لکھا ہوا، فرمایا یہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر ان کی تیمارداری کرنے، یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کو نہیں جانا۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ مر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا۔ اس قدر یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ بنیاد کیا ہے تقدیر کے انکار کی؟ اپنی ناقص عقل، کہ جی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، دیگر احادیث کتب میں یہ روایت آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آدم کا ایک بیٹا وہ ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بلشت جگہ رہ جاتی ہے، بس ایک عمل کرے گا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اچانک فرمایا اس پہ تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا علم اس پہ غالب آ جاتا ہے،
تو یہ ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کو اس جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ساری زندگی بدکاریاں، سیاہ کاریاں، خطا کاریاں کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت جہنم کے درمیان ایک بلشت جگہ رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی تقدیر غالب آتی ہے اور اس کو جہنم کے دروازے سے اٹھا کے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھیں، عقل یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں وہ جنت میں جائے، جس نے ساری زندگی بدکاریاں کی ہیں، خطا کاریاں کی ہیں، وہ جہنم میں جائے، جبکہ تقدیر کا علم یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی نیکیاں کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے اور ساری زندگی بدکاریاں کرنے والا وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اس لیے ہم جتنی احادیث ہیں تقدیر کے حوالے سے سب کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ اب عقل سلیم کے ساتھ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے بے شمار ایسے حوالہ جات انسان کی اپنی زندگی میں اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ملازم کام کرتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے آپ کے پاس، آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا کام احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ملتے کہ گھر کی عزت کو وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، جرم ہی ایسا کرتا ہے۔ اب اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو مد نظر رکھ کے ایک انسان درگزر کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس کو بھی فوراً یہاں سے فارغ کیا جائے، نکال دیا جائے، اس کی ساری زندگی کی محنت کو ایک منٹ میں ضائع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کے مقابلے میں کی ہوئی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھیں علم تقدیر کو سمجھنے کے لیے، یہ تو دنیا کی مثال ہے، اس سے آگے بڑھے ایک شخص ساری زندگی لوگوں کے اعتبار سے نیکی کے عمل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک جہنمی چیخے گا، چلائے گا، اس قدر اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا کہ دیگر جہنمی جو ہیں اس سے تنگ ہو جائیں گے۔ اتنی شدید سخت اور پکڑ میں ہوگا کہ جہنمی کہیں گے اللہ ہمیں اس جگہ سے نکال کے کسی اور جگہ پھینک دے، اتنا جہنم کے اندر تکلیف نہیں ہے جتنی اس شخص کے پاس رہنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنتڑیاں، اس کا معدہ دوبر رستے باہر نکل جائے گا، یہ گدھے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ اچانک چند لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کو پہچان لیں گے، یہ کون ہے؟ یہ مسجد کا امام اور خطیب ہے، وقت کا عالم ہے، جو لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتا تھا، خطاب کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے پیغامات بھیجا کرتا تھا، خود بڑا بدعمل تھا۔ اب سب کے نظر میں کیا ہے کہ اس دنیا میں اچھا آدمی کون ہے؟ جو مصلی پہ ہے، جو مسجد پہ ہے، لیکن اس نے ساری زندگی لوگوں کے سامنے اپنا اچھا ظاہر کیا ہے، اللہ کے سامنے اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ ریاکار تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ اب لوگوں کے سامنے تو ایسے ہی تھا کہ یہ مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بلشت جگہ رہ گئی ہے، لیکن میرے رب کے علم کے مطابق یہ ساری زندگی جو نیکی کے عمل کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اب تقدیر کہتی ہے کہ یہ شخص کہاں جانا چاہیے؟ جہنم میں۔ اب عقل بھی کہتی ہے کہ یہ شخص جہنم میں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قبولیت اعمال کی شرائط میں سے ہے کہ یہ آدمی عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر اور علم تقدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ کون آدمی لوگوں کے اعتبار سے عمل کر رہا ہے اور کون رب کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے ماں جی عائشہ نے پوچھا، عبداللہ بن جدعان جو عرب کا سب سے بڑا سخی تھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں۔ فرمایا اس کی ساری زندگی کی ہوئے یہ سخاوت، یہ نیکیاں، یہ کدھر گئی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا ربی اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اس کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اس کی ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ آج کتنے ٹرسٹ ہمیں نظر آتے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، نیکی کا کام نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اتنا اچھا عمل کرتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے آپ پہ شرم آ جاتی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، لیکن جو قبولیت اعمال کی شرائط ہے وہ پوری نہیں اتر رہی۔ ظاہر کے اعتبار سے یہ لوگ جنت کی فرنٹ سیٹ پہ ہیں، لیکن اللہ کے علم کے اعتبار سے یہ لوگ جہنم میں ہیں۔ یہ اس حدیث کا مطلب تھا۔ اب لوگوں کو کہا دیکھیں جی وہ جنت کے بالکل سامنے تھا، اس کو اللہ نے اٹھا کے جہنم میں گرا دیا، اللہ نے یہ اس پہ جبر کیا ہے۔ یہ اللہ کا ظلم اور جبر نہیں ہے، اس کی قبولیت اعمال کی جو شرائط تھی اس میں کمی تھی۔ اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص ظاہری طور پہ تو جنت کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن حقیقت میں جو اللہ کے علم کے مطابق تھا کہ اس شخص کا یہ عمل عقیدہ توحید کی بنیاد پہ نہیں تھا، سنت سے محبت کی بنیاد پہ نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اس لیے اس کی ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور اسی طرح بعض لوگ جہالت میں، یہ آپ ریسرچ کریں، جو لوگ مسلمان ہوئے وہ رو رو کر کیسے بتاتے ہیں کہ جی ساری زندگی ہم نے برباد کر دی، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ملا تھا۔ اب ساری زندگی جس نے سیاہ کاری اور خطا کاریوں میں گزاری ہے، اب اس کو معرفت ہی نہیں ہوئی، جہالت کی بنیاد پہ کرتا رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس کو سمجھ آئی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفل کا واقعہ بیان کیا، ساری زندگی بدکار، سیاہ کار، خطا کار، زانی، اور دنیا میں پیغمبر نے فرمایا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، اتنا بڑا گنہگار تھا۔ لیکن جس رات موت آنی تھی اسی رات اس کے پاس اس کی کزن جو مجبور ہو کر اپنے یتیم بچوں کی خاطر آئی تھی، اس نے آ کے اس کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ اس نے کہا ایک گناہ کرنا ہے تو تجھے اتنی شرم آ رہی ہے، میں نے کوئی ایک گناہ چھوڑا نہیں، مجھے آج تک شرم نہیں آئی۔ بات سمجھ آ گئی، جا چلی جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے وہ پیسے بھی معاف کر دیے جو یتیم بچوں کو دیے تھے، اور میں آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتنی بات کہی وہ اٹھ کے گئی، پیچھے سے اس کا وقت اجل آ گیا، موت آ گئی، میرے رب نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے جہالت کی بنیاد پہ کی۔ ظاہری لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے شکر ادا کیا، یہ اس علاقے سے نکل گیا، میرے اللہ کو اس پہ اتنا ترس آیا، فرمایا جاؤ لو اس کے دروازے پہ لکھ کے آؤ ان اللہ قد غفر للکفلی، کفل کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، میں رب نے اپنے کفل سے صلح کر لی ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے میں کیا دقت ہے؟ صرف عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ علم کا جو تقدیر کا علم ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو فراخ دلی سے سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھ آتا ہے۔ تو تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے علم کا نام ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا جو اس انسان نے کرنا تھا۔ دوسرا بڑا مغالطہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہی میں نے کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے، جو میں نے اور آپ نے کرنا تھا وہی میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ جو میرے رب نے لکھ دیا وہ میں نے نہیں کرنا، جو میں نے کرنا تھا وہی میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ یہ علم تقدیر ہے، کیونکہ اللہ کا علم جیسے میں نے بتایا اس کا معنی کیا ہے؟ اندازہ۔ اب شام کو میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، لیکن اگر یہ مکمل علم ہو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کہ شام کو اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، میرے رب نے اس کو لکھ دیا کہ یہ فلاں بن فلاں شام کے وقت یہ کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کو ازل سے ابد ہر چیز کا علم ہے، ما کان و ما یکون کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے یہ بندے نے عمل کرنا تھا تو اللہ نے لکھا کیوں؟ بندے نے عمل کرنا تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے پھر لکھ کیوں دیا؟ اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ انسان کو دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپس میں جھگڑ پڑے، اللہ نے ان کی ملاقات کروائی، تو یہ عالم برزخ میں جھگڑ پڑے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ نے آپ کو انسان کا باپ بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا تھا، لیکن آپ نے اتنی بڑی غلطی کی اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ہمیں بھی ساتھ جنت سے نکلوا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ اللہ نے تجھے کتنی عزت اور شرف سے بخشا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تجھے بڑی شان و شوکت اللہ نے عطا کی، اللہ نے تجھے اپنی کتاب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہ تیرے ساتھ کلام بھی کیا ہے، گفتگو بھی کی ہے بغیر کسی ترجمان کے، ڈائریکٹ میرے رب نے تیرے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرے رب نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ میرا آدم جو ہے وہ دانا کھائے گا؟ تجھے پتہ نہیں؟ تو اب یہ انسان کو ایک حوصلہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ پہ غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ آج انسان کتنے کام ایسے کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، جب ملازم کو گھر والے کو جھڑکتے ہیں آگے سے یہ ملتا ہے اچھا جی نصیب میں تھا ایسے ہونا ہی تھا، نصیب میں تھا ایسے ہونا ہی تھا۔ یہ انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان دل برداشتہ نہ ہو جائے، اس کو حوصلہ مل جائے۔ میرے رب نے اس علم کو لکھ کے اس طرح کر دیا کہ جو کچھ انسان تو نے کرنا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے، تیرے سے ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تجھے توفیق دی ہے کہ اس کا تو جو ہے متبادل، اس کے جو ہے الٹ بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کلی اختیار دیا ہے۔ تیسری چیز اس تقدیر کے مسئلے میں جو بنیادی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے، پکی ٹھکی تقدیر۔ مثال کے طور پہ میری عمر اتنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، پکی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے مرد پیدا ہونا تھا، یہ اللہ کے علم میں پکا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس انسان نے کس کے گھر میں پیدا ہونا تھا، ماں باپ کون تھے، اس کو ہم چناؤ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے علم کے مطابق پکا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں میرے رب نے ان کو معلق کیا ہوا ہے، اس میں انسان کو کلی اختیار دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس چیز کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے اس میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ کسی انسان کو یہ نہیں کہا کہ تو مرد بن یا عورت بن، حکم نہیں دیا تو اس کا اختیار بھی نہیں دیا، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اس کے لیے ہم نے دونوں راہ نکال دیے ہیں۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے شکر گزار بن جا، اگر تیرا دل چاہتا ہے ہماری ناشکری کر دے۔ اب یہ تقدیر معلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ جو ہے شکر گزار ہے۔ ساتھ ہی میرے رب نے لکھ دیا کہ اگر یہ بندہ فلاں کام کرے گا تو میں اس کو شکر گزار بناؤں گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے یہ میرے اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ عمل کرے گا تو یہ بندہ شکر گزار بنتا جائے گا، اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو یہ بندہ شکر گزار نہیں بنے گا، یہ میرا نہ شکرہ اور نہ قدرہ ہوگا۔ اس چیز کو اللہ کے علم اور اللہ کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ سکول اور کالجز میں بچے پڑھتے ہیں، استاد بتا دیتے ہیں بھئی اس سال جو ہے نا مجھے لگتا ہے تو فیل ہو جانا ہے، یہ اندازہ ہے، ناقص علم ہے استاد کا، اس کے مقابلے میں میرے رب کا علم کامل ہے۔ اب استاد اپنے اندازے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائے گا، اب بچہ محنت نہیں کرتا تو وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کو اس کے استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کی سستی کی وجہ سے۔ اب اسی ایک بچے کو استاد کہتا ہے آپ نے فیل ہو جانا ہے اگر اسی طرح رہے، اس نے پورا سال تو محنت نہیں کی، لیکن اب جیسے سنا استاد کی دھمکی دیکھی، احساس پیدا ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ کے محنت شروع کر دی، اب یہ پاس ہو گیا ہے۔ اب یہ استاد کو تانا دے سکتا ہے کہ آپ نے کہا تھا تو میں دیکھ لو نہیں پاس فیل ہوا؟ نہیں، کیوں؟ استاد نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے سامنے دونوں راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ محنت کرے گا
تو اس کا صلہ پالے گا، محنت نہیں کرے گا تو پھر تیرا انجام اللہ نے جہنم قرار دیا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ کا علم بنیادی طور پہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہ جبر نہیں کیا، لکھ دیا کہ یہ تو کر، نہیں، جو انسان نے کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس چیز کا نام ہے تقدیر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، چاہے ناشکری کرے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کر لے۔ اور جس احادیث میں، جن روایات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثالیں دی ہیں تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، اس کی ہم نے خطبہ میں وضاحت کر دی ہے کہ ساری زندگی ظاہری اعتبار سے یہ شخص جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جنتی ہے، لیکن اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے اخلاص کی بنیاد پہ، عقیدہ توحید پہ، سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیے۔ لوگوں کے اعتبار سے تو بڑا نیک تھا، لیکن نتیجہ اس کا جہنم ہے۔ بعض لوگ بڑے ہی بدکار، سیاہکار، جہالت میں اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں، ایک عمل ایسا کر جاتے ہیں، اس کی مثال وہ کتے کے پلے کو پانی پلانے والی زانیہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بدکار آدمی جس نے ایک ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا تھا، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں اس طرح موجود ہے کہ جہالت میں ساری زندگی گزار دی، آخر میں احساس ہوا، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو نہ ہی انسان کلی طور پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کو اللہ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اور نہ ہی میں اور آپ مجبور ہے اللہ کے علم کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے پڑھنی ہے۔ اختیار ہمیں دیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کون اللہ کی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اس پہ ایمان لے کے آنا یہ ہمارے ایمان کا 5واں بڑا درجہ ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے ایمان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ اس میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ تقدیر کے حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عمل کے اندر انسان کو اختیار دیا گیا، اب یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی میں کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی لیکن اللہ مجھے توفیق نہیں دیتی۔ تو اصل میں اللہ ہر انسان کو توفیق دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے گناہ اس قدر ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نیکی کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک عمل بتائے۔ سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، جو تقدیر ہے اس کو، فیصلے کو جو ہے نا دعا بدل سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل پھیر دے گا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو دین کی طرف لانا چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک و یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس طرح کی دعائیں کی گئیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے، اس کی جو ہے عمر میں برکت دی جائے، اس کے خیر کے فیصلے اس کے لیے کیے جائے، فلیصل رحمہ، اس کا حق ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرے، حسن سلوک، صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، یہ اپنے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کی بنیاد پہ جو انسان دین سے دور ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا، میرا اللہ پھر اس کو دیگر نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایک برائی کو اس انسان سے
ختم کرتے جاتے ہیں۔ تو محنت ہمارے لیے ہے، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ اعمال دعا کثرت کے ساتھ کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ انشاءاللہ جو تقدیر کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لٹکایا ہے کہ یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے برائی آئے گی، یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے خیر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ برائی والے فیصلے کو الٹا کے صرف خیر والا فیصلہ جو ہے میرے اور آپ کے لیے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔